السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی کے ساتھ آج پھر آیا ہوں، اور کافی دن بعد آج لوٹ کے آیا، کیونکہ مصروفیات اتنی زیادہ ہیں زندگی کے اندر، وقت نہیں ملتا کہ آپ سب سے ملاقات بات کرنے کا۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں کرنی ہے انسان کو۔ اگر انسان اپنا ہدف بنا لے کہ اس دنیا میں بہت سارے کام کرنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے اور ان کو سر انجام دینا ہے بہتری کے ساتھ، تو نیکی کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ خدا اس کو کامیاب کرے گا۔ آج کل جو ہمارے ملک میں وبا چل رہی ہے، ڈیڑھ ماہ پہلے میں پاکستان میں تھا، 150 روپے کا پیٹرول تھا، اب 250 روپے کا پیٹرول ہو گیا ہے۔ ہر چیز پہ، کھانے پینے، ہر چیز پہ مہنگائی ہوئی۔ کوئی بھی آپ کو دنیا میں بچا نہیں سکتا۔ اب اگر آپ لوگ جو عوام سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہماری پاکستانی عوام جو پریشان حال ہے، اس سے کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا جب تک خود آپ اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں یہ بھی چور ہے، انگلی اٹھانا بہت آسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب چور ہیں، آپ جانتے ہیں یہ، مگر پھر بھی آپ اس کے مددگار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے کوئی غرض ہے۔ اگر کسی کو کسی سے غرض نہ ہو تو وہ کبھی اس کے کام نہ آئے۔ آپ کو اس سے کوئی غرض ہے تو آپ اس کے کام ہیں، آپ اس کے مددگار ہیں، اور جب آپ اس کے مددگار ہیں تو اس کی نیکی اور اس کے گناہ کے آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں، اس کی نیکی اور گناہ کے آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ اس کے مددگار ہیں تو آپ اس کے گناہ اور نیکی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو اس کا سیدھا حساب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب بھی چور ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں باقی سیاست، نواز شریف بھی چور ہے، شہباز شریف بھی چور ہے، زرداری بھی چور ہے، بلاول بھی چور، جتنے بھی پولیٹیشین ہیں آلموسٹ لائک آپ یہ سمجھ لیں سب پہ الزام رکھنے سے خدا نہ خواستہ غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایک آدھ شاید صحیح ہو، معلوم نہیں ہے۔ اس نے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، خدا کے خوف خدا سے کام کیا ہو، شاید وہ کوئی ایک نیک بندہ ہو، مگر میجورٹی جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ سب چور ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، پھر آپ لوگ نے ایک مثال پاکستان میں کہتے ہیں کہ یار دیکھو اس کو یہ، اس کو وہ، اس کو عزت ملی ہوئی ہے، کتنے اس کی کیا ہوا ہے۔ یار دیکھیں، بہت غلط چیزیں پاکستان میں بتائی جاتی ہیں، یہاں پر بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان پہ صرف الزام جو دنیا کے جہاں لوگ رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ اکثر ہم نے ایک چیز پہ آج گفتگو کرنی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ایسی غلط حدیثیں، ایسی غلط چیزیں نہیں بولنی چاہیے، نہیں بیان کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ خدا ہر ایک کو عزت دینے والا ہے، خدا کسی کو بھی ذلت دینے والا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے بندے رسوا ہوں، ذلیل ہوں۔ خدا کسی کو بھی ذلت نہیں دینا چاہتا۔ خدا کہتا ہے ہر عمل جو تم کرتے ہو وہ اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے، وہ ایک چیز سامنے بن کے آ جاتی ہے، اس کی ایک شکل بن جاتی ہے، جو تمہارا عمل ہے وہ ایک شکل میں بن جاتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے میں سب کو عزت دینے والا ہوں۔ دیکھیں ہمارا یقین ہے مسلمانوں کا کہ خدا سب کو رزق دے رہا ہے نا، روٹی خدا دیتا ہے، سب کو رزق دینے والا خدا ہے۔ ہمارا مسلمان کا ہی، ایک غیر مسلمان جو کافر ہے اس کا یہ یقین نہیں ہے۔ وہ نہیں کہتا خدا دے رہا ہے اس کو کھانا، وہی کہتا ہے یار یہ اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے کسی ہنر سے، اپنی ایجوکیشن سے، اپنی چالاکی سے، اپنے کلیور پنے سے، کسی طریقے سے یہ اپنا رزق بنا رہا ہے، پیسے کما رہا ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب کا یقین یہی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ خدا رزق دے رہا ہے۔ میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، بس وہ یہ سمجھے میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب کچھ خدا کا فضل و کرم ہے، اور یہی ہمارا یقین ہے۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ عزت دینے والا، اللہ ذلت دینے والا؟ اللہ کہتا ہے میں ذلت کسی کافر کو بھی نہیں دوں گا، رسوا نہیں کروں گا دنیا میں، کیونکہ میں غفور و رحیم ہوں، ستار ہوں، علو ہوں، تو میں اس کو رسوا نہیں کروں۔ مگر تمہارے عمل جو ایک جب وہ شیپ میں بن جائیں گے، ایک نقش بن کے تمہارے سامنے آئیں گے، تمہارے جو اعمال ہیں وہ ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ شکل اختیار کرنے کے بعد جب اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو تم پہ تھو تھو کرتے ہیں، تمہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تم رسوا ہوتے ہو دنیا میں، کیونکہ تمہارا عمل ایک شکل انجام دے دیتا ہے، اور وہ شکل انجام دینے کے بعد دنیا جب اس کو دیکھتی ہے تو تمہاری دنیا میں رسوائی ہوتی ہے، تم ذلیل ہوتے ہو، جیسے یہ لوگ ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ مطلب آپ سوچیں ان کی اولادیں بھی اسی ہی مٹی کی بنی ہوئی ہیں، اسی ہی رسوا زندگی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے کہ کوئی ان کے باپ کو کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا ہو روڈ پہ، اور یہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے، ذلت ان کی زندگی میں۔ تمہارے عمل جو نہیں ہے وہ تمہاری ایک شکل بن جاتی ہے، تمہارے جو اعمال جو بھی ہوں گے ایک شکل کی تصویر بن کے تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وہ جو تمہیں نظر نہیں آئیں گی، تمہیں ہر چیز اچھی لگے گی، مگر دنیا بولے گی یار یہ کیا انسان ہے، کیسے کام کر رہا ہے، کھلے عام حرام کام کر رہا ہے، کھلے عام شرک کر رہا ہے۔
اس کو لگے گا ہی نہیں, اس کو ہر چیز چھوٹی باریک سی لگے گی. تو وہ جو عمل ہے نا, تم کو دنیا میں رسوا کریں گے, خدا کہہ رہا ہے ذلیل کریں گے تمہیں, تمہاری اتنی مطلب تمہاری کوئی اس دنیا میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اپنی نظروں میں تم خود گر چکے ہوگے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان جو تمہارے اندر چلا جاتا ہے نا, نفس جو تمہارا نفس ہے وہ تمہارے شیطان کے اندر جو تمہارے نفس کے اندر جب شیطان گھس جاتا ہے نا, تم اتنے ضدی, اتنے اسٹبن اور اتنے مکار قسم کے انسان بن جاتے ہو. تم کہ نہیں بس میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر تم معافی بھی نہیں مانگو گے, کبھی جھکو گے بھی نہیں. جھکنا مومن کی نشانی ہے, مولا علی کا قول ہے, اور اکڑ جانا مردے کی نشانی ہے. جھک کے رہو, ہمیشہ جھک کے رہو. تو جو تمہارے اعمال ہیں, جو تمہارے عمل ہیں, وہ تمہیں رسوا کرتے ہیں. اور خدا صاحب کہہ رہا ہے جب تمہارے اعمال تمہیں اس دنیا میں رسوا کریں گے, اور جب اس دنیا سے تم لوٹ کے میرے پاس آؤ گے, تو میں عادل ہوں. عادل ہے خدا, عادل ہے خدا. پھر اس کی سخت سے سخت سزا دے گا, سخت سے سخت اس کی سزا ملے گی. تو اپنے ذہن میں یہ آپ رکھ لیں کہ اللہ عزت دینے والا ہے, اللہ ذلت دینے والا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کو عزت ملے اور وہ اس دنیا میں انسانوں کے کام آئے. جو کہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں, انسان کو روح کی زندگی جینی ہے, بدن کی زندگی نہیں ہے, معاشرے کی زندگی نہیں ہے. یہ پیسہ, اچھا ایک دن میں بھی کچھ دن پہلے ایک کال پڑھ رہا تھا, امام علی علیہ السلام کا ایک کال ہے کہ خدا کے قانون کو پامال کرنے میں انسان ایک لمحہ نہیں لگاتا, مگر اپنے بنائے ہوئے قانون, اپنے ماں باپ کے بنائے ہوئے, آبا اجداد کے بنائے ہوئے قانون کو پامال نہیں کرتا. اور وہ کتنا عرصہ رہیں گے تمہارے ماں باپ. یہ سوچو یار میرے باپ یہ کرتا تھا میں بھی یہ کروں گا, یار میرے باپ زمینیں بناتا تھا, میرا باپ چور تھا تو میں بھی چور ہی بنوں گا. خدا کے بنائے ہوئے قانون کو پامال کرنے میں لوگ ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے. تو اب آپ سوچیں پھر خدا آپ کو کیسے عزت, خدا تو چاہتا ہے عزت دوں, مگر آپ نے کام ایسا کیا تو پھر وہ جب اس کا ایک شکل بنے گی تو وہ پھر کیا بنے گی, آپ کو ذلت اور رسوائی کر دے گی. تو پھر اب ذلت اور رسوائی آپ کو ملے گی. تو بھائی اس لیے روح کی زندگی جی لو, یہ بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی مت جیو. کتنی زندگی ہے یار, کتنی زندگی ہے, کتنے مکان, کتنے بڑے بڑے شہنشاہ چلے گئے, سب چیزیں ہی رہ جائے گی بھائی. ہم شروع سے بول رہے ہیں عدد کی پرواہ کرو. یہ مال کی پرواہ, مال بیکار ہے. سب عدد بہت چیز ہے, عدد جو نہیں سب, یہ جو نمبر انسانوں کے نمبر ہیں یہ بہت کام کے ہیں, یہ تمہاری شفاعت کا باعث ہیں, باقی کوئی چیز نہیں ہے. مگر یہ دنیا اسی گناہ میں پڑی ہوئی ہے, اسی کے اندر پڑی ہوئی ہے. کوئی ایک مسیحا ہو جو آ کے تمہیں سمجھائے, کوئی ایک بندہ ہو. ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھ لینا ایک بات, میں صرف آپ کو اشارہ دے کے اس پہ ختم کر دوں گا گفتگو, کہ مجھے اس ملک کی, میں انگلینڈ آیا ہوں, دنیا گھما ہوں, میں بہت ملک دنیا کی گھما ہوں, مگر میں یہاں رہ گیا, میرے نصیب میں یہاں تھا, خدا نے مجھ سے یہاں کوئی کام لینا تھا, میں یہاں رہ گیا. جو پاکستان سے لوگ گئے وہ اپنی ضرورت پہ زیادہ لوگ گئے. بہت کم لوگ ہیں جن کو دنیا سے بلایا گیا. امریکہ نے کسی کو بلا لیا, انگلینڈ نے کسی کو بلا لیا, کینیڈا نے کسی کو بلایا خود سے, کہ کینیڈا کو اس کی ضرورت پڑی. باقی کسی کو ہماری کسی کی ضرورت نہیں پڑی. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ مجھے ضرورت پڑی یہاں آنا, ان کو میری ضرورت نہیں تھی. تو کوئی ایسا مسیحا اپنے ملک میں تلاش کرو جس کو ہمارے ملک کی ضرورت ہی نہ ہو, کو ہمارے ملک کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہو, تو وہ آپ سے آنیسٹ ہوگا, سچا ہوگا. اب آپ ڈھونڈو وہ کون ہے, چاہے وہ امریکہ سے آنا پڑے, چاہے وہ ایران سے آنا پڑے, چاہے وہ انگلینڈ سے آنا پڑے, چاہے وہ عراق سے آئے, دنیا کے کسی خطے سے آئے. اس انسان کو اپنا دوست بنا لو, اس انسان کو اپنے ملک میں لا کے بٹھا لو, جس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, جس کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے. وہ انسان آپ کا مسیحا ہوگا نا, جس کو گھر بنانے, زمینیں بنانی ہے, جس کو بدماشی بنانی ہے, جس کو تڑیاں بنانی ہیں, جس کو مطلب بدماش بن کے, حاکم بن کے, دادا بن کے رہنا ہو. وہ آپ کا کیسے مسیحا بنے گا؟ جس کو ملک کی ضرورت ہو وہ آئدہ نہیں. ملک کو جس کی ضرورت ہے اس بندے کی تلاش کرنا, یاد رکھ لینا میرے بھائی, وہ آپ کے لیے کام آ جائے گا, باقی اور کوئی کام نہیں آئے گا. خدا آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ دنیا آپ کو لے ڈوب مرے گی, حرام اور شرک سے بچتے رہنا, یہی ہماری آپ سب کے لیے دعا ہے. خدا ہم سب کو سلامت رکھے بحق محمد آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی رہی آپ سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.